فاروق اشرف جب جب جو بھی کہتے ہیں تب تب وہی کرتے ہیں. اب اعلیٰ کوالٹی، وسیع رینج، واجبی قیمت اور معیاری خدمات کی پیشکش کر رہے ہیں. ملکہ فرنیچرز، روبرو والٹا ہوٹل، مغل پورہ، حیدرآباد. پونا کے گلی کوچوں میں میوہ بیچوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں صرف پونا کے گلی کوچوں میں صرف گاڑی چلاتے رہوں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے بچے اپنی زندگی اور نوجوانی کے اہم سال صرف کال سینٹر میں کام کرے. میرے بھی ہوپس اور ایسپریشنز ہیں. میں ایک IAS آفیسر کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ایک IPS آفیسر کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہوں، انجینئر دیکھنا چاہتا ہوں، میں سائنٹسٹ دیکھنا چاہتا ہوں. بتاؤ اس میں کیا آپتی ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا آپتی ہو سکتی ہے؟ اس پر آپ اگر خلاف ورزی کریں گے تو یاد رکھو جو لوگ ہم کو ریزرویشن نہیں دے رہے وہ انسانیت کے دشمن ہیں، وہ انسانیت کے دشمن ہیں. اسی لیے ہم مہاراشٹر کی حکومت سے مطالبہ کرتے کہ آپ کو ہم کو ریزرویشن دینا چاہیے. ریزرویشن دیجئے، مہاراشٹر کو مضبوط بنائیے. میرے عزیز دوستو، آج صبح میں پریس کانفرنس میں ہمارے ایک جرنلسٹ صحافی نے مجھ سے سوال کیا کہ مسٹر اویسی IS کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا IS داعش یہ خوارج ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ ریپسٹ ہیں، مرڈررز ہیں. مگر ہم ہمارے جرنلسٹ دوستوں کو بتانا چاہ رہے، ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے، ہم جہاں کہیں بھی جاتے، پارلیمنٹ میں موقع ملا تو میں نے لشکر طیبہ پر تنقید کی، لکھوی کے اوپر تنقید کی، اور پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو آپ. بھڑکاؤ بھاشن میرے کو بولنے والوں، ہندوستان کی لوک سبھا میں اگر کسی نے حافظ سعید کو بڈھا بولا تو میں بولا. یہ بھی بھڑکاؤ بھاشن ہے کیا؟ تو پورے میری تقریر کے بعد BJP شیو سینا کے MP آئے، بولے کیا بولے کیا بولے؟ بولا خیریت؟ کدھر آ گئے؟ ادھر یہاں کیسا آ گئے؟ راہو کیتو کا ملن نہیں ہو سکتا؟ بولے نہیں نہیں تم کیا بولے؟ دوا اسد صاحب دبا کے ٹاک کے بولے. میں بولا میرے بھائی کیا تمہارے پاس کیا وہ ہے، نوٹری ہے تمہارے پاس؟ کیا تمہارے پاس ہی نیشنلزم کا سرٹیفکیٹ دینے کی تم دکان چلا رہے کیا؟ تم بولے تو میں نیشنلسٹ، کانگریس بولے تو میں سیکولر. ارے نہ تمہارے دکان کی ضرورت ہے نہ تمہارے دکان کی ضرورت ہے. وطن سے محبت ہم کو اب سے نہیں برسوں سے تھی اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. مگر ہم یہ پوچھنا چاہتے کہ ہم سے کیوں سوال کرتے؟ یہ آخر کب تک ہم کو شک کی سوئی ہم پر رکھی جائے گی؟ ہم کو ہندوستانی کے طور پر دیکھو آپ. یقیناً میں ایک پراؤڈ مسلمان ہوں، یقیناً مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں داڑھی رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں اللہ نے مجھے مسلمان پیدا کیا. بتاؤ یہ کیا یہ کوئی کرائیٹیریا ہے مجھے لیس ہندوستانی بنانے کا؟ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آؤ اپنی سوچ کو بدلو، اور سوچ کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ مہاراشٹر میں انصاف ہونا چاہیے، مہاراشٹر میں مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے. حکومت کرنے والوں سے ہم نے، چیف منسٹر ہمارے فڈنویس صاحب سے ہم نے ایک ریپرزنٹیشن ان کو دیا کہ اس سال جو بجٹ آئے گا اس میں اقلیتوں کے لیے، مائنارٹیز کے لیے، جس میں مسلمان، کرسچین، نیو بدھسٹ اور ہمارے جین طبقے کے بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، وہ بجٹ میں کم سے کم 3000 کروڑ روپے دیے جائیں. دیجیے آپ 3000 کروڑ روپے. کون روک رہا ہے آپ کو جب آپ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس؟ تو میرا وکاس بھی ہونا چاہیے، میرا وکاس بھی ہونا چاہیے. ہاں ساتھ تو نہیں دے سکتے سیاسی طور پر، ہم BJP شیو سینا کا ساتھ نہیں دے سکتے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن نے جو ہم کو حقوق دیے اس سے آپ ہم کو محروم کر دیں. ان کو دینا پڑے گا. ہم لڑیں گے جمہوری انداز میں، ہم ہر جگہ جائیں گے، مہاراشٹر کے کونے کونے میں جائیں گے، عوام میں ایک شعور کو بیدار کریں گے تاکہ ریزرویشن ہم کو مل سکے. اور میں آخر میں ایک بار بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیرس میں جو کچھ ہوا، ہم ان سے کہنا چاہ رہے میرے بھائی، ہمارے رسول کی شان میں گستاخی مت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی مت کرو. آپ یہاں دیکھو ہیرو یہاں پہ ہے.
क्यों? वहां कहां जा रहे? पलट के देखते। यहां देखो 1-1 है अपन, अभी कोई नहीं है बीच में। वो क्या है, बेचारे हमारे दोस्त दूर दूर से आ रहे, समझे कि 10 बजे तक चलेगा जलसा, मगर हजरत पुलिस एक्शन चेंज कर दिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला पूना की सरजमीन पर दोबारा एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसे आम होगा, और इस जलसे आम में मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। कौन आएंगे? अब परमिशन देना पड़ेगा। आप दाढ़ी वाले आदमी को तकलीफ दी, अब दूसरा आएगा आप। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम जिस नेक मकसद के तहत यहां जमा हुए, अल्लाह उसको कबूल करे, और कसरत से दुआ करिए कि मुसलमानों को महाराष्ट्र में रिजर्वेशन मिले। जज साहब की बात सुनकर जाइए और फिर जरूर मस्जिद को आबाद करिए। इन मस्जिदों को आबाद करने से ही हमको दुनिया और दीन में। फारूक अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद।